رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ ہے جسے کہا جاتا ہے خطبہ شعبانیہ، اور یہ وہ خطبہ ہے جو کہ ماہ شعبان کے اینڈ اور حتیٰ یہ کہ ماہ شعبان کے آخری جمعہ کو ارشاد فرمایا تھا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفصل تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان کا لاہ عمل ہمیں دیا ہے۔ اس کو ہم 4 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 فضیلت اور اہمیت ماہ مبارک رمضان، نمبر 2 اعمال ماہ مبارک رمضان، نمبر 3 تقوی اور پرہیزگاری، اور نمبر 4 مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا چاہوں گا، سب سے پہلے تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ آپ خطبہ شعبانیہ کو ضرور پڑھیں، اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ لاہ عمل ہے۔ اچھا، وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ میں 1-2 پیراگراف جو ہے آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ ایھا الناس انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ وہو عند اللہ افضل الشہور ایامہ افضل الایام لیالہ افضل اللیالی ساعتہ افضل الساعات۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ایھا الناس انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، بالبرکت، برکتوں کے ساتھ، والرحمت، اللہ کی رحمتوں کے ساتھ، والمغفرہ، اور اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرتوں کے ساتھ۔ یہاں پر سب سے پہلے ہمیں اس بات کو تھوڑا سا غور فکر کرنا ہوگا۔ جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی بات کی تو اس سے میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، میں نے تم پر اپنے روزوں کو واجب قرار دیا ہے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہاں پر روزے کس پر واجب قرار دیے گئے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام، کہ میں نے اپنے روزوں کو تم پر واجب قرار دیا ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے اگر دیکھا جائے تو صاحبان ایمان ایک ایسا درجہ ہے کہ جو بیسکلی سٹارٹنگ اور بگننگ میں حاصل نہیں ہوتا۔ اب اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سورہ حجرات کے اندر ہے وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ فرمایا کہ یہ جو بدو، یعنی یہ جو بادیہ نشین اعراب آ کر آپ سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، کہو ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو، قولوا اسلمنا، تم نے ابھی کہا ہے کہ ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، ابھی تم مسلمان ہوئے ہو، وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو جب تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہو جائے گا تو کہا جائے گا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ وَإِلَّا کیا ہے؟ قُولُوا أَسْلَمْنَا، کہ وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں اور جب تک ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوتا وہ یا ایھا الذین آمنوا کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان، تم پر میں نے روزوں کو واجب قرار دیا ہے۔ لیکن جو ماہ مبارک رمضان کے متعلق رسول اللہ کا ارشاد ہے وہ کیا؟ ایھا الناس انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ، اے لوگو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مہینہ جس کی طرف ہم نہیں جا رہے، جو ہماری طرف آ رہا ہے، وہ در حقیقت برکتوں، رحمتوں اور غفران کے ساتھ فقط مومنین یا صاحبان ایمان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ ایھا الناس، اے لوگو، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ اور غفران کے ساتھ۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ، اور یہ اللہ کا مہینہ اللہ کے نزدیک افضل،
بہترین مہینہ ہے. ایامہ افضل الیام، اس کے دن بہترین ایام ہیں. ولیالہ افضل اللیال، اور اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں. وساعتہ افضل الساعات، اور اس کا ہر لمحہ جو ہے وہ بہترین ہے کمپیریٹیولی، اگر آپ باقی شب و روز کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں گے. وَدُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی مہمانی کے لیے بلایا، دعوت دی ہے. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ أَهْلَ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور اللہ رب العزت نے آپ کو اہل کرامت اللہ بنا دیا ہے. فَاسْأَلُوا اللَّهِ، نہیں، یہاں پر کیا ہے؟ انفاسکم فیہ تسمیح، نومکم فیہ عبادات، عملکم فیہ مقبول، دعاؤکم فیہ مستجاب. فاسألوا اللہ بالنیات صادقہ وقلوب طاہرہ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ. دیکھیں کیا خوبصورت مطلب جو ہے نا، وہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس مہینے میں دعوت دی ہے، یعنی آپ گیسٹ ہیں، آپ کو انوائٹ کیا گیا. نمبر 2، آپ کو اہل کرامت اللہ بنایا گیا ہے. عزیز محترم، یہاں پر میں رک کر تھوڑا سا بس جو ہے نا وہ یہ اہل کرامت اللہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اہل کرامت اللہ یعنی وہ شخص کی جس کی تقریم اللہ کی بارگاہ میں ہو. تو اللہ کا ارشاد کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صاحب کرامت وہ ہیں کہ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے. یعنی جتنا آپ اہل تقوی ہوں گے اتنا اہل کرامت اللہ ہوں گے. اچھا، ابھی ماہ مبارک رمضان شروع ہوا ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے اندر اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ماہ مبارک رمضان میں روزوں کو واجب قرار دیا اور ٹارگٹ دیا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو ظاہر ہے جب آپ متقی ہوگے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے، آپ کو متقی بننا ہے، اس طاقت تقوی کو حاصل کرنا ہے، تو آپ کرامت اللہ بن جائیں گے. لیکن وہ تو لعلکم تتقون ہے، ماہ مبارک رمضان کے آخر میں جا کر پتہ چلے گا کہ آپ متقی بنے یا نہیں بنے، تقوی حاصل کیا یا نہیں کیا. اور یہاں پر کیا وجعلتم فیہ اہل کرامت اللہ، یہاں پر اللہ رب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اشار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اہل کرامت اللہ بنا دیا ہے. کہتے ہیں نا جور در نمیات، کہ یہاں پر لعلکم تتقون ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو ماہ مبارک رمضان کے بعد تو انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ اہل کرامت اللہ ہے. تو عزیز محترم، یہاں پر آ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت اللہ رب العزت نے جب آپ کو مہمانی کے لیے بلایا اور اپنا مہمان بنایا، تو اب اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے؟ آپ کو ٹیمپریرلی آنرری اہل کرامت اللہ کا سٹیٹس دے دیا ہے. یعنی جو ہی آپ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوتے ہیں، مہمان پروردگار بنتے ہیں، تو آپ اہل کرامت اللہ بھی بن جاتے ہیں. اور اس کی نشانی کیا ہے کہ آپ اہل کرامت اللہ بن گئے؟ انفاسکم فیہ تسبیح، آپ کا سانس لینا گویا کہ تسبیح پروردگار ہے. اور یہ غیر اختیاری ہے بائی دا وے. سانس کا آنا جانا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ آٹومیٹکلی سانس بند ہو جائے تو ختم انسان نا. تو لیکن کیا سانس میری مرضی سے آ رہی؟ اس کی مرضی سے، غیر اختیاری فعل ہے. وہ نومکم فیہ عبادۃ، نوم، نیند بھی کوئی اختیاری نہیں ہے. نیند انسان کی نیچر میں اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ضرورت ہے، لیکن سویا ہوا انسان عبادت پروردگار کنسیڈر ہو رہا ہے. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، جو کرو گے مقبول درگاہ الہی ہوگا. وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اور آپ کی دعائیں مستجاب ہوں گی. فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِالنِّيَّاتِ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ. اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرو کہ پروردگار آپ کو توفیق کے روزہ اور توفیق کے تلاوت قرآن عطا کرو. تو میں یہیں پر روکتا ہوں کہ در حقیقت ماہ مبارک رمضان میں اللہ رب العزت آپ کو ایک اسٹیٹس دیتا ہے اہل کرامت اللہ کا، جو کہ ٹیمپریری ہے، آنرری ہے. لیکن اب تشویق یہ ہے، انکریجمنٹ یہ ہے کہ ہم اس اسٹیٹس کو پرماننٹلی برقرار رکھنے کے لیے لعلکم تتقون تقوی اختیار کریں اور طاقت تقوی کو حاصل کریں. انشاءاللہ دعا ہے کہ پروردگار آپ کے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور
اس ماہ مبارک رمضان سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ خطبہ شعبانیہ کے مختلف فریزز آپ کی خدمت میں پیش کروں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.